يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. ظاہراً یہ مجلسیں دکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں بیٹھا، لیکن یہ مجلس جب جسے ہم تجسم اعمال بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے سامنے یہ بتایا ہوا 1 گھنٹہ جب سامنے لایا جاتا ہے تب انسان کو اس کی قدر کی علم ہوتا ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ کہاں پہ گزارا تھا، کس طرح گزارا تھا.
تبھی مولا امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ مولا اگر آپ کو آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں کہ آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو امام نے فرمایا اگر پوری آخرت بھی دی جائے تو علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا یہی دنیا کا 1 گھنٹہ بے تحاشا آخرت کو بناتا ہے، کیونکہ آخرت بنتی ہی دنیا کے گھنٹوں سے۔ یہ بھی پروردگار عالم کا کمال ہے کہ محدود دنیا لامحدود آخرت کو بناتی ہے۔ دنیا 60 سال 70 سال، لیکن یہ لامحدود آخرت کو بناتی ہے۔ جناب علی اصغر کی اگر عمر دیکھی جائے تو 6 مہینہ، حالانکہ ہماری ہزاروں زندگیاں جمع کی جائیں تو ٹائم کے اعتبار سے تو ہماری زندگیاں زیادہ بنیں گی، لیکن قدر کی اعتبار سے وہ 6 مہینے ہم سب پر بھاری ہیں۔ تو کہ دنیا کا 1 گھنٹہ بے تحاشا آخرت کو بناتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا یہ جو دنیا میں ہم گھنٹے گزار رہے ہیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ تر ممبر سے دنیا کو ذکر کرتے ہیں، حالانکہ دنیا 60 سال 70 سال، لیکن جو ابدی زندگی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کا علم لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ اگر اس مجمع میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ عالم برزخ کیا ہے، بھائی قبر میں کیا ہونا ہے، تو شاید ہی کچھ لوگ ہوں جن کو پتا ہو کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ مثلاً ہم اکثر شاعری میں پڑھتے ہیں کہ جب لحد میں اتارا جائے گا تو مولا علی کی زیارت ہوگی۔ اب عام تصور یہ ہے کہ جس قبر میں اتارا جا رہا ہے اس کے اندر مولا کی زیارت ہوگی، حالانکہ لوگوں کو قبر کا ہی پتہ نہیں کہ قبر کیا ہوتی ہے، یا یہ تصور کہ بھائی انسان کو فشار قبر ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر میں جب اتارا جا رہا ہے اس میں فشار قبر ہوگا۔ اور اکثر خواتین کہتی ہیں مولانا کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم اس قبر سے بچ سکیں، یا اکثر انسانوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اندھیری قبر ہے، اندھیری رات ہے، ہم 3 دن 3 راتیں اس کے اندر کیسے گزاریں گے؟ حالانکہ کمپلیٹ یہ غلط تصور ہے۔ قبر سے مراد برزخ ہے، اس مٹی کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ آپ کا جسم جاتا ہے۔ فشار قبر جسم کو نہیں دیا جاتا، فشار قبر روح کے لیے ہے، جسم تو بے جان ہے۔ پھر ہندوؤں کا فشار قبر کیسے ہوگا؟ وہ تو بچ گئے، سب سے پہلے ہم سے نکل کے چلے گئے، نہ ان کی قبر ہے نہ ان کی لحد ہے، وہ جلا کے اور گنگا میں بہا دیا۔ تو وہ بولیں بھائی یہ سارے فشار قبر کی جو کہانیاں تم سب مسلمانوں کے لیے ہے، کہ قبر بھی تمہارے لیے ہے، یہ زمین کا کھڈا بھی تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لہٰذا ہم اپنے مردوں کو پہلے ہی کیا کر دیتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ تو جب تک تصورات انسان کے کمپلیٹ نہ ہوں تب تک آخرت سے نہ عشق بنتا ہے نہ محبت بنتی ہے۔ ہم عاشق دنیا ہیں، عاشق آخرت نہیں ہیں۔ کیا تھا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ایسا کہ مولا دنیا کے وقت کو کس لیے صرف کرتے تھے؟ آخرت کے لیے صرف کرتے تھے۔ اور دشمن علی دنیا کما کر سمجھتا تھا کہ میں نے علی سے سب کچھ لے لیا، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں تو لے نہیں رہا، تو علی کو سب کچھ دے رہا ہے۔ کہ یہ دنیا کی حکومت، یہ ایسے جملہ کیوں فرمایا مولا نے کہ دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی ارزش کو بتایا جا رہا ہے، اس کی قیمت کو بتایا جا رہا ہے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ تخت کے لیے، تاج کے لیے، حکومت کے لیے قتل بھی کیا جا رہا ہے، غارت بھی کی جا رہی ہے، ناموس دردری بھی کی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ اسی تخت و تاج کے لیے، اور صدیوں سے یہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یزید نے بھی یہی کیا، اس کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی یہی کیا، لیکن جو کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ امام نے فرمایا علی کی جوتی کی قیمت تمہاری حکومتوں سے زیادہ ہے۔ یہ اس جتی کی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جتی اس پاؤں میں گئی ہے جس پاؤں نے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب کئی چیزیں آپ سیرت اہل بیت سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا قبر پہ گفتگو کی جائے۔ قبر ایک ایسا گھر جس میں ہم سب نے جانا ہے، یعنی ہے کوئی اس مجمع میں ایسا بندہ جو کہے مجھے مرنا نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا۔ تو اس لیے ارباب معرفت فرماتے ہیں کسی نے جلدی علی کی زیارت کرنی ہے
کسی نے دیر سے جا کے مولا کی زیارت کرنی ہے، لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے کہ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا ولی کی زیارت کرے گا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے جو بھی، یہ نہیں کہ صرف شیعہ، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ مومن جب مولا کی زیارت کرے گا تو مولا کا چہرہ اس کے لیے رحمت کی بارش کے باعث ہوگا، لیکن منافق اور کافر جب علی کو دیکھے گا تو مولا کا چہرہ اس کے لیے غضب الہی کا پیغام لے کر آیا ہوگا، کیونکہ اہل بیت حامل پیغامات الہی ہیں۔ کچھ لوگ سلمان کی طرح ہوں گے، یہ بھی مراتب ہیں، کچھ کی روح نکلتی ہے تو مولا کی زیارت کرتے ہیں، کچھ کا مقام اتنا ہے کہ ان کے جانے سے پہلے ان کے کفن کا بندوبست بھی علی کرتے ہیں، ان کی قبر کا بندوبست بھی علی کرتے ہیں، جس طرح مدائن میں مولا چلے گئے۔ یا مشہد کی وہ خاتون کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے 40 ہفتے عمل کیا تاکہ مجھے امام وقت کی زیارت ہو جائے، اور جب آخری ہفتہ تھا اور میں نے اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ لی تو خواب کے عالم میں مجھے پیغام ملا کہ مشہد کی فلاں گلی میں فلاں گھر ہے، رات کے فلاں وقت میں چلے جانا، تجھے اپنے مولا کی زیارت وہاں پہ ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں مشہد کی اس گلی میں گیا، جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اسی گھر کو میں نے تلاش کیا، دروازے پہ دستک دی، رات کے 2-3 بجے تھے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اندر سے کچھ لوگوں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے، یہاں پہ میرے امام زمانہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اندر آ جائیے، ہم بھی اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا میں 3-4 لوگوں کے ساتھ گھر کے صحن میں کمپلیٹ اندھیرا تھا، اور اچانک میں نے کیا دیکھا، اس صحن کے اندر ایک تابوت ہے، تابوت کے اندر ایک جنازہ ہے۔ میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ایک مومنہ عورت ہے، ایک علی کی چاہنے والی ہے، ایک امام کی ماننے والی ہے، اس کا جنازہ ہے۔ کہا امام کہاں ہیں؟ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کہا ہمیں بھی پیغام ملا ہے، وہاں پہ پہنچ جاؤ، ایک مومنہ کے جنازے کی تشییع کرنی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور پڑھانے والے کون ہیں؟ امام زمانہ ہیں۔ کہ یہ شرف ہمیں بھی ملنے والا ہے، ہم بھی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ پریشان ہوا، یہ کون سی ایسی مومنہ ہے جس کا نماز جنازہ امام زمانہ پڑھائیں گے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کہتے اچانک پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو دروازہ کھولا تو فرزند زہرا، نور امامت، نور ولایت، امام زمانہ دروازہ پر تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہتے مولا کی تشریف آوری ہوئی، 10 بوسی کی امام نے نماز جنازہ پڑھائی، ہم سب نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد امام رخصت ہو گئے، ہم نے جا کے اس خاتون کو دفن کیا۔ واپسی میں آتے ہوئے میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون تھی جس کا مقام اتنا بڑا؟ میں 40 ہفتے عمل کیا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور مجھے پیغام دے کر اس گھر میں بھیجا گیا، یعنی اگر مجھے امام کی زیارت ہوئی تو اس خاتون کی وجہ سے ہوئی، یعنی جو مرنے کے بعد بھی برکتیں دے، جو مرنے کے بعد بھی امام زمانہ کی زیارت کا باعث بنے۔ کہ اتنی نیک خاتون، نہ اس کا جنازہ ہوتا نہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہوتی، بتاؤ کون خاتون ہے؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ نمازی تھی، کہ مومن تو ہوتا ہی نمازی ہے، حاجی تھی، ہاں حج بھی کیا ہوا تھا، لیکن کون سا ایسا عمل تھا کہ نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، ذکر خدا تو ہم بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایک ایسی خوبی تھی جو امام زمانہ کو پسند آئی، اور مقام اتنا بڑا کہ مرنے کے بعد جنازے پہ نماز پڑھانے والے وقت کے امام ہو۔ یعنی یہ وہی مقام ہے جو جناب سلمان فارسی کا مقام ہے کہ امام مدائن میں جاتے ہیں، ہر صحابی کے جنازے پہ امیر المومنین نہیں جاتے، مولا کے بڑے قریبی صحابی گزرے ہیں لیکن جنازے علی ابن ابی طالب نے نہیں پڑھا، لیکن مقام سلمان کتنا بلند ہے کہ مولا مدائن تک اعجاز امامت سے سفر کر کے جاتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایسی بہت کم شخصیات تھیں جن کا جنازہ امام نے پڑھایا۔ تو کہا کون سا مقام تھا؟ یہ زمانہ تھا شہنشاہی کا زمانہ، شاہ کے باپ کا زمانہ، جب ایران میں حجاب پر پابندی لگائی تھی کہ جو بھی خاتون چادر پہن کر باہر آتی اسے زندان میں ڈال دیا جاتا تو اس پہ کوئی جرمانہ ہوتا۔ کہ یہ خاتون 40 سال اپنے گھر سے نہیں نکلی، صرف اس کے لیے کہ میں اپنے امام زمانہ کو راضی رکھ سکوں۔ ہاں؟ اسے کہتے ہیں مشقت، کہ تم دنیا کے وقت کو اپنے امام کی اطاعت کے سائے میں گزارو۔ اگر ایسی زندگی گزارو گے تو امام کی آواز بھی آتی ہے۔ اگر تم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے زندگی کو ایسا گزارا ہے تو ہم بھی تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے۔
اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. تو قبر سے مراد کیا ہے؟ اتنی احادیث و اتنی روایات کہ فشار قبر ہے، گنہگار کی ہڈیوں کو ایسے نچوڑا جائے گا، یا مختلف عذاب جو قبر کے بیان ہوتے ہیں، منکر آئیں گے، نکیر آئیں گے. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ روح پھر پلٹ کے بدن کے اندر چلی جاتی ہے اور انسان اپنی قبر میں بیٹھتا ہے. حالانکہ فزیکل دیکھا جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں انسان دفن ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ آدمی بیٹھے، اور اس کے علاوہ ملائک بھی آئیں اور وہاں پہ انسان سے سوال و جواب ہو. تو اس انسان کا کیا ہوگا خدا نخواستہ، مثلا بم کے ذریعے اس کی موت ہو گئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یا جو جہاز میں پھٹ کے مر گئے، یا جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، جن کے جسموں کو مچھلیاں کھا گئیں، تو ان کا پھر قبر کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ تو یہ کنڈیشن تو صرف ان کے لیے ہے جن کا جسم صحیح و سالم ہو. لیکن جس بندے کا جسم ہی صحیح و سالم نہیں ہے تو کیا منکر و نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے؟ یا ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، مختلف مذاہب ہیں، پھر ان کا حساب ہو. قبر سے مراد ہے عالم برزخ. ورنہ جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح، یعنی جب بے ہوشی کی حالت میں مجھے تکلیف کا پتہ نہیں چلتا تو روح کے نکلنے کے بعد مجھے جسم کی تکلیف کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں؟ یہ بالکل ناممکن ہے نا. آپ بے ہوش ہو جائیں، ڈاکٹر چیر پھاڑ کے آپ کا آپریشن کر دیتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ کیسے ممکن ہے جب کہ روح بدن میں ہوتی ہے؟ وہ بے ہوش کر کے میرے دماغ کو غیر انداز کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا. تو یہ کیسے ممکن ہے جب کمپلیٹلی روح بدن سے نکل جائے اور اب ہم کہیں کہ اس جسم کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ ناممکن ہے. علماء فرماتے ہیں قبر سے مراد ہے عالم برزخ. یعنی جیسے روح بدن سے نکلتی ہے، کچھ مدت کے لیے روح کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ چلے، یعنی یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا جائے. آپ نے جنازہ اٹھایا، آپ قبرستان گئے، تبھی مؤکد ہے کہ جلدی سے جلدی جنازے کو کیا کیا جائے؟ دفن کیا جائے، کیونکہ روح کو اتنی اجازت نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ نے جسم کو دفن کر دیا، روح کو حکم ہوتا ہے وہ عالم برزخ کی طرف پرواز کر کے چلی جاتی ہے. مومنوں کی ارواح، اب کئی واقعات ایسے موجود ہیں. اب تکلیف کس طرح روح کو ہوتی ہے؟ اب وہ اس حد تک ہے کیونکہ انسان نے 60 سال 70 سال اس جسم کے ساتھ گزارے، تو اس جسم کی محبت آپ کے وجود کے اندر ہے. تبھی فرماتے اس جسم کا کیا کیا کرو؟ احترام کیا کرو. مومن کا جسم ہو، کسی کا بھی جسم ہو، باعث احترام ہے. اگر اس جسم کو تکلیف ملتی ہے، مثلا ہندو اگر اپنے جسم کو جلاتے ہیں تو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے، نہ کہ انہیں جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، قطعاً نہیں ہوتی. جب روح بدن سے نکلتی ہے تو کمپلیٹلی آپ کا تعلق اس بدن سے ختم ہو جاتا ہے. اب معصومین فرماتے ہیں اب یہ روح برزخی جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اب نعمتیں اور عذاب جس کو ہونے ہیں وہ جسم کو ہونے ہیں، اور وہ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ جس طرح ابھی اگر میرے جسم کو چوٹ لگے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے، جسم کو نہیں ہوتی، کیونکہ روح اس بدن کے اندر ہے. اسی طرح روح برزخی جسم میں چلی جاتی ہے. اب نعمتیں اور تکلیفیں اس بدن کے لیے ہیں. اب مومنوں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ وادی السلام کے اندر چلی جاتی ہیں. گنہگاروں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ وادی برہوت میں چلی جاتی ہیں. تبھی حدیث معصوم ہے کہ ہر مرنے والا جب وہاں پہ جاتا ہے تو وادی السلام میں جو نیک مومنوں کی ارواح ہیں ہر آنے والے سے یہ پوچھتی ہیں. مثلا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے آبا و اجداد میرے انتظار میں کھڑے ہوں گے. جو بھی مرحوم یہاں سے جاتا ان کے والد مرحوم، ان کے دادا مرحوم، ان کی دادی مرحومہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ تم دنیا سے آ رہے ہو، ہمارا فلاں بیٹا ابھی زندہ ہے یا مر گیا؟ ہمارا فلاں رشتہ دار، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا فلاں رشتہ دار زندہ ہے کہ مر گیا؟ جب وہ کہتا ہے فلاں زندہ ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. معصوم فرماتے جب وہ کہتا ہے کہ فلاں مر گیا تو ان کے چہرے پہ آثار غم نمایاں ہو جاتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اگر مرا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس نہیں آیا، وادی السلام میں نہیں آیا. اگر آتا تو ہم اس سے ملتے. اس کا مطلب وہ کہاں گیا ہے؟ وادی برہوت میں گیا ہے. تو فرمایا نیک لوگوں کی ارواح وادی السلام میں جاتی ہیں. رہی بات کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے،
اہل بیت کی زیارت، من یمت یرنی، جو بھی دنیا سے جاتا ہے، وہ مسیحی ہو، وہ مومن ہو، وہ مسلم ہو، سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی علی ابن ابی طالب اور رسول خدا، ان دو شخصیات کی ان کو زیارت ہوتی ہے۔ سوال ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے کیا ہیں؟ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہ یہ دنیا میں جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں، تمہارے روحوں کے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ جو نسبت آپ کی اپنے والد سے ہے، آپ کا والد کس چیز کا کریٹر ہے؟ آپ کے بدن کا۔ ہاں، بدن کو کس طرح بنایا وہ ترتیب قرآن میں موجود ہے، لیکن ہمارے روحوں کا باپ کون ہے؟ ہاں، روح کے باپ محمد ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہاں، صلوات پڑھیں۔ پھر یہ احادیث موجود ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، عقل اول کو خلق کیا، پھر اس عقل اول سے جسے ہم صادر اول بولتے ہیں، اسی عقل اول سے پوری کائنات کو کیا کیا گیا؟ خلق کیا گیا۔ تو ہمارے ارواح کے جو ماں باپ ہیں وہ کون ہیں؟ رسول خدا اور حضرت امیر المومنین ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری ولادت، مثال پہ غور کیجئے گا، فرمایا جس طرح تمہاری ولادت ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کسے ہوتی ہے؟ ماں کو اور باپ کو۔ سب سے زیادہ انتظار کس کو ہوتا ہے؟ ماں کو اور باپ کو۔ جب یہ بیٹا یا بیٹی اس ماں کی گود میں آتی ہے، ماں کو خوشی سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ بیٹی صحیح اور سالم ہو۔ خدا نہ خواستہ ایک ایسی بیٹی کی ولادت ہو، بیٹے کی ولادت ہو جس کے ہاتھ نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، زبان سے گونگا ہے، تو ماں کو پیدائش پہ خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا کیا پیدا ہوا ہے؟ ناقص پیدا ہوا ہے، بیٹی کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیمار پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب صحیح سالم پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے اسی طرح جب مرنے والے عالم برزخ میں آتے ہیں، ان کی ولادت یا سالم ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے۔ ہر بندہ دنیا سے وہاں جانے کے بعد سالم نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے نا، جو یہاں پہ اندھا وہ وہاں پہ اندھا۔ اب یہ اندھے وہ نہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، آنکھوں کا اندھا نہیں، جو بابصیرت نہیں ہے، جو بمعرفت نہیں ہے۔ اولئک وقر فی آذانہم، جو حق کی آواز کو سنیں، لیکن قرآن کہتا ہے بعض کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈالے گئے ہیں، سنتے تو ہیں پر ایسے انسنا کر دیتے۔ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، انسنا کر دیتے جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ جنگ صفین میں علی آواز دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ایسے سن رہے جیسے انسنا کر دیا۔ مسجد میں علی خطبے دیتے ہیں، ایسے سن رہے ہیں جیسے انسنا کر دیا۔ عاشورہ کے دن امام حسین حق کی طرح بلا رہے ہیں، سن رہے ہیں پر انسنا کر دیتے ہیں۔ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، سنتا ہے پر انسنا کر دیتا ہے۔ قرآن کے احکام کو سنتا ہے پر انسنا کر دیتا ہے۔ حلال و حرام کی تشریح کو سنتا ہے پر پھر بھی رزق حرام کے پیچھے دوڑا جاتا ہے، انسنا کر دیتا ہے۔ احکام الہی کو سنتا ہے پر انسنا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا میں اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ نقص کون سا ہے؟ نقص روحانی ہے، یہ صحیح سالم ولادت نہیں پاتا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ ناقص ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ سالم ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ پیدا ہوں گے کمپلیٹ صحیح سالم، جناب سلمان کی طرح، جناب حور کی طرح، جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح، ہمارے شہداء کی طرح صحیح سالم ہو کر پیدا ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ناقص ہو کر پیدا ہوں گے، ناقص الخلقہ یعنی اندھے ہوں گے، ہاتھوں سے لولے لنگڑے ہوں گے، اور کچھ وہ ہیں جن کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے قردۃ خاسئین، حیوانوں کی شکل میں آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنان اہل بیت کیا انسانی شکل میں آئیں گے؟ یہ حیوانی شکل میں آئیں گے۔ کچھ لوگ مولا فرماتے ہیں مچھر کی طرح، کچھ لوگ مکھی کی طرح، کچھ لوگ گدھوں کی طرح، یعنی ان کی شکلیں انسانی نہیں ہوں گی، اور کچھ وہ ہیں شکل تو صحیح سالم ہوگی لیکن بیچارہ ناقص پیدا ہوگا۔ چوتھے وہ ہیں پیدا تو ہوں گے سب کچھ صحیح ہے لیکن بیمار ہو کر پیدا ہوں گے۔ اب بیمار کا علاج ہے، ناقص کا علاج نہیں ہے۔ بیمار کا علاج ہے، ناقص کا علاج نہیں ہے۔ تبھی کہا خالدین فیہا، کچھ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن بیمار کو وادی برہوت میں بھیجنے کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک ہاسپٹل ہے کینسر کا،
ایک ہاسپٹل ہے مثلاً ہیپاٹائٹس کا، کڈنیز کا علاج کرتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو لا علاج ہیں. مثلاً بچہ پیدا ہوا، آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، اب اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جتنی دیر تک ایڈ میں رہے گا مشین کے ذریعے رہا تو رہا، اس کے بعد دنیا سے چلا جائے گا. کچھ بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے. اب ماں کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے آپ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن بچے کو دیں، ہم اس کو مشین پہ لگاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے پھیپھڑے صحیح ہو جائیں گے. تو فرمایا جو محب ہے اور شیعہ ہے، فرق ہے. شیعہ تو ڈائریکٹ ہی چلا گیا وادی السلام میں اہل بیت کی ملاقات کر کے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہنے والے ہیں لیکن گناہوں کی عادتیں، اب ڈیپینڈ ہے ان کے گناہ کیسے ہیں. کچھ شرک کے گناہ میں مبتلا، کچھ شراب کے گناہ میں مبتلا، کوئی رزق حرام کے گناہ میں مبتلا. اب گناہ کی اپنی کیٹیگری ہے. اس حساب سے ان کو وادی برہوت کے ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا. وہاں جانے کے بعد پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اب یہ بھی نعمت الہی ہے کہ معصوم نے فرمایا ہم اپنے چاہنے والوں کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. یعنی کوئی بھی ایسا اہل بیت کا محب نہیں جو جنت میں نہ جائے. لیکن کیسے جائے گا وہ پروسیس بھی تو بتایا جائے. وہ وادی برہوت میں بھیجا جاتا ہے، اور جس طرح ہاسپٹل میں ایک بیمار کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اسی طرح وادی برہوت میں عذاب الہی کے ذریعے اسے پاک کیا جائے گا، اور ضمانت علی کے بدلے میں اسے جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن وہ عذاب بھی تو بڑا کٹھن عذاب ہے نا. مومن کی تو کوشش ہی ہونی چاہیے. اب اس تکلیف کو سنیے، امیر المومنین کے جملے. فرمایا جس طرح ماں صحیح سالم بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. ہر بچہ 2 پیٹ ہیں، دنیا کا پیٹ، ماں کا پیٹ، دنیا کا پیٹ، اور آخری ولادت جو ہماری ہوتی ہے عالم برزخ میں، وہ ہماری ایک فائنل ولادت ہے. اس کے بعد کوئی انسان کی ولادت نہیں ہے. پہلی ولادت آپ کی کب ہوتی ہے؟ جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں. دوسری ولادت آپ کی کب ہوتی ہے؟ جب عالم برزخ میں آپ پیدا ہوتے ہیں. تو ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے، دنیا کے پیٹ میں روح بنتی ہے. ماں کے پیٹ میں اگر ماں کھانے پینے کا صحیح خیال نہ کرے تو بچہ بیمار پیدا ہوگا. غلط چیزیں کھائے، غلط چیزوں کو استعمال کرے تو بچہ بیمار. دنیا کے پیٹ میں اگر اعمال بندے کے صحیح نہ ہو تو برزخ میں ولادت کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے. دنیا کے پیٹ سے نکل کر جب برزخ میں جاتا ہے تو علی کی گود میں آتا ہے. اب امام کے جملے پہ ذرا غور کرنا. فرمایا جتنی خوشی تمہاری ماں کو ہوتی ہے، تمہارے باپ کو ہوتی ہے، تمہارے رشتہ داروں کو ہوتی ہے کہ ہاسپٹل میں سارے جمع ہوتے ہیں، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، مٹھائیاں لے کر آتے ہیں، کیونکہ پیدائش جو ہے وہ خوشی کا دن ہے. بچہ صحیح سالم پیدا ہوا سارے لوگ خوش ہیں، ناسالم پیدا ہوا سارے لوگ غمگین ہیں. ارے بیچارے کا بچہ صحیح پیدا نہیں ہوا، بیمار پیدا ہوا، لولا پیدا ہوا، لنگڑا پیدا ہوا. فرمایا بالکل اسی طرح جب عالم برزخ میں تیری پیدائش ہوتی ہے، اگر تو صحیح سالم ہے تو جیسی خوشی پیدائش کے وقت تیری ماں کو ہوئی تھی اس سے زیادہ خوشی علی ابن ابی طالب کو ہوتی ہے. کیونکہ انا و علی ابوا حاجل ماں، ہم اس ارواح کے کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں. جب صحیح سالم بچے کو اپنی گودوں میں لیتے ہیں تو علی کو خوشی ہوتی ہے. جب سلمان جیسی پیدائش ہو، جب حبیب ابن مظاہر جیسی پیدائش ہو، جب جناب حر جیسی پیدائش ہو تو علی کو خوشی ہوتی ہے. جب قمبر جیسی پیدائش ہو تو علی کو خوشی ہوتی ہے. لیکن فرمایا جب بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے، جتنا دکھ تمہاری ماں کو ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دکھ علی ابن ابی طالب کو ہوتا ہے. کیونکہ بڑی محنت کی اہل بیت نے اس روح کی بقا کے لیے. جسم کی بقا نہیں، روح کی بقا. کربلا کا پورا واقعہ کس کی بقا کے لیے؟ اصلاح امت جدی، تاکہ تیرے وجود کی اصلاح کی جائے. ذکر علی اور فکر علی دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہم ذکری مسلمان نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، فکری مسلمان ہیں جو فکر علی ابن ابی طالب کو اپنے وجود کے اندر کیا دے؟ سما دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب فشار قبر کے عوامل کیا ہیں یہ ذرا مولا کی زبان سے سنیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی فشار قبر سے بچ سکیں. سب سے پہلا عامل جو فشار قبر کا،
رسول خدا کے صحابی ہیں جناب معاذ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ان کا موجود ہے کہ بہت پیارے صحابی تھے. یہ قبیلہ اوس و خزرج کا نام آپ نے سنا ہوگا، قبیلہ اوس کے سردار تھے. جب انہوں نے ایمان لایا تو پورے قبیلے نے ایمان لایا. جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ خدا مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک رسول یہودیوں کے ساتھ اپنا حساب و کتاب پورا نہ کر لیں. قبیلہ تھا یہودیوں کا بنی قریظہ، جنہوں نے رسول کے ساتھ ایگریمنٹ لکھا تھا کہ اگر مشرکین مکہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں گے اور ہم ان کو راستہ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑا. اس کے بعد اسلام کی پیٹھ کے پیچھے خنجر بھی گھونپا اور اسی جنگ میں یہ زخمی ہوئے. رسول خدا نے ان کو بھیجا کہ دیکھ کر واقعاً انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے کہ نہیں کی. جب صدق ہوا کہ خیانت کی ہے، اس کے بعد جب جنگ احزاب کے بعد اللہ نے اسلام کو فتح دی، اس کے بعد خود بنی قریظہ کے یہودیوں نے کہا کہ جو سزا ہمارے لیے جناب سعد تجویز دیں گے وہ سزا ہمیں کیا ہے، منظور ہے. حالانکہ وہ تو دعا کر کے بیٹھے تھے کہ پروردگارہ مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک تو ان کو سزا نہ دے. انہوں نے تورات کے مطابق ان کو سزا سنائی اور وہ سزا تمام یہودیوں کو دی گئی. اس کے بعد جناب معاذ کی شہادت واقع ہو گئی. اب شہادت کا قصہ سنیے، اس سے کئی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جو ہم شیعوں پر الزامات لگتے ہیں کہ یہ جلوس میں مثلا ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، یا شہداء کے جنازوں کا اتنا احترام کیوں ہے، جنازہ تو جنازہ ہوتا ہے. تو رسول خدا واحد صحابی ہیں جن کے جنازے میں ننگے پاؤں چلے اور کہا یا رسول اللہ آپ اتنا احترام کہ ملائکۃ اللہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں جناب معاذ کے جنازے میں. اتنا بڑا مقام. اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا مقام اتنا کیوں ہے؟ تو کہا ایک عمل یہ کثرت سے کرتا تھا. کون سا عمل؟ کہ یہ کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا. اور ہمارے پاس سینکڑوں روایات موجود ہے کہ مثلا صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح کم از کم قل هو اللہ کی. تو ہر سورت کے پڑھنے کے ثوابات ہیں کیونکہ یہ سورہ توحید کے زمرے میں آتا ہے. تو فرمایا کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے. خود ان کی قبر میں اترے، پیدل جنازے میں چلے. اور ہمارے آج رسم ہے نا کہ تابوت کو ایک جگہ سے پکڑ کے ہم گھماتے ہیں، 3-4 وہ ترکیبیں کرتے ہیں. وہ ساری ترکیبیں جناب معاذ کے جنازے سے نکلی ہوئی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. یعنی تشریع جنازے کے جو احکامات ہیں وہ جناب معاذ کے جنازے سے ہمیں ملے ہیں اور اسی کی ترتیب سے ہم جنازے کو لے کر چلتے ہیں. یہاں تک کہ رسول خدا ان کی قبر میں لیٹے، لیٹنے کے بعد جنازے کو اس میں اتارا. اس کے بعد جناب معاذ کی والدہ نے کہا کہ مہلن مہلن، اے مبارک ہو تجھے، مبارک ہو، جنت تجھے مبارک ہو. تو یہاں رسول خدا نے کہا خبردار. ان کی والدہ کو کہا کہ آپ اللہ کو نہیں بتا سکتی کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے. ہاں یہ فیصلہ کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے. یہ کن کے لیے بولا جا رہا ہے؟ صحابی کے لیے بولا جا رہا ہے. اب جملہ سنیے آگے. نبی نے فرمایا جس کے لیے تم جنت کی باتیں کر رہے یقیناً اللہ اسے جنت میں بھیجے گا. لیکن معاذ کی ماں اتنا سن لو، ابھی ابھی میرے اس پیارے صحابی پر فشار قبر ہو رہا ہے. ایک تو یہ مسلمانوں نے فیصلہ سنا دیا نا کہ جو نبی کا صحابی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نبی کے حضور میں نبی بتا رہے ہیں کہ وہ صحابی ہو یا عام مسلمان ہو، ہر عمل کی جزا بھی ہے تو سزا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا ایک دم ہر کسی کو کیا کر لے، معاف. جس کے جنازے میں نبی پیدل چلے، ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی اگر کوئی مقدس جنازہ ہے، اگر شہید کا جنازہ ہے تو اس کے جنازے کے احترام کے لیے بندہ پیدل بھی چل سکتا ہے یا فردر اس کے لیے اور اہتمامات بھی کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو جنازہ ایک صحابی کا ہے. اور اگر نبی کے نواسے کا جلوس ہو تو ہمیں اسی سیرت رسول سے ملتا ہے نا. کئی لوگ احترام کے لیے مثلا زیارت کے لیے پیدل جاتے ہیں یا حج اللہ کے لیے رسول پیدل جایا کرتے تھے تو یہ سنت بن گئی. تبھی لوگ کربلا کیا جاتے ہیں، مثلا کچھ لمحے پیدل سفر کرتے ہیں تو اس سے ثواب کی نسبت ملتی ہے. فرمایا ابھی اس پر کیا ہو رہا ہے؟ فشار قبر. لیکن وہ فشار قبر کتنا تھا؟ رسول نے کچھ ٹہنیاں قبر پہ رکھ لی کہ جب تک یہ گیلی ہیں تب تک فشار قبر ہے. جیسے خشک ہو گئی تو فشار قبر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یا روایات میں ہے جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو بعد میں ملتا ہے کہ ان کی قبروں پہ پانی چھڑکا کرو. جب تک قبر گیلی رہے گی
صرف اس مدت تک اس پر کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا. پانی جیسے خشک ہو گیا پھر خدا کیا کر دیتا ہے؟ فشار قبر کو ختم. فشار قبر ایک تکلیف ہے جس سے روح گزرتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا نیک صحابی جو مجروح بھی ہے گویا شہید بھی ہے اور اس کو فشار قبر ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا. بس اس بات کا فشار قبر. اب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہوتا رہا. نبی نے کہا ٹہنی جب تک گیلی ہے فشار قبر ہے. اس کے بعد جناب سعد کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. لیکن اپنے عمل کی سزا اور جزا ہم نے بھگت کے جانا ہے. وہ ایک تکلیف ہے جو انسان کو گزارنی اور جانا ہے. تبھی نبی نے فرمایا افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. سب سے افضل ترین ایمان اس کا ہے جس کا بہترین اخلاق ہے. اسی لیے مولا علی شیعوں کی نشانیوں بتاتے ہیں کہ شیعوں کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. شیعہ کبھی روڈ نہیں ہوتا. میں مزاحن کہتا ہوں کسی مجلس میں نے پڑھا میں نے کہا شیعوں کی نشانی ہوتی ہے وہ چہرے کھلے ہوتے ہیں. اچھی بیوی کی نشانی بھی یہ ہے کہ شوہر کے لیے چہرہ کھلا ہونا کہ لوگوں کے لیے. ہاں چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. مومن کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ. کیونکہ آپ اگلے تک بھائی مولا فرماتے کتنا کنجوس ہے وہ. مومن کو مالی مدد تو نہیں کر سکتا, گھر کی مدد تو نہیں کر سکتا, بچوں کے جہیز میں بھی مدد. بھائی کم از کم مسکرا کر اس کے وجود میں خوشی تو لاؤ. اتنا کنجوس ہو جائے کہ بندہ مسکرائے بھی نہیں. تو بچہ تھا اس نے کہا مولانا آپ مسکراہٹ کی بات کرتے, ہمارے والد گھر آتے ہیں لگتا ہے شمر گھر میں آ گیا ہے. تو ایسے چہرے مومنوں کے نہیں ہوتے. مومنوں کے چہروں پہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. فرمایا جنت جانے کا سبب خوش اخلاقی, جہنم حسن خلق. جہنم جانے کا سبب بد اخلاقی. بندہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, ماتمی ہو, مجلس خاں ہو, نوے خان ہو, سب کام کرے, لیکن بد اخلاق ہو, فائدہ کیا؟ علی خوش اخلاق تھے. کیا اخلاق ہے مولا کا قمبر کے ساتھ. کپڑے لینے جاتے ہیں, 2 کپڑے لیے. اب کپڑے دینے والے نے جو اچھا کپڑا تھا وہ علی کو دیا, تھوڑا سادہ سادہ اس نے قمبر کو دیا. امام نے کہا نہیں اچھا کپڑا قمبر کو دو, سادہ والا علی کو دو. تو قمبر شرما گیا کہ مولا علی میں نوکر ہوں, نوکر اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتے. امام نے فرمایا کہ قمبر تو جوان ہے, علی بوڑھا ہو گیا ہے, تو ایسے اچھے اچھے کپڑے تو پہن, تیری ابھی جوانی ہے. علی سادہ کپڑوں سے بھی کیا کر دے گا؟ گزارا کر دے گا. یہ رفتار اہل بیت تھی, اخلاق اہل بیت تھی. حور کو حور کس نے بنایا؟ اخلاق حسین. اخلاق امام حسین تھا نا. وہب قلبی کیسے بنا؟ صرف اس کی ماں نئی شادی کر کے 3-4 دن امام حسین کے قافلے کے ساتھ رہے. اخلاق کو دیکھ کر کیا ہو گئے؟ ان کے وجود میں تراوت آ گئی اور فوراً اہل بیت کے قدموں پہ کیا ہو گئے؟ گر گئے. دشمنان اہل بیت نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا, اہل بیت نے اسلام کو اپنے اخلاق سے پھیلایا. تلوار والے مسلمان اپنے عقیدے بدل دیتے ہیں, اخلاق سے بدلے ہوئے مسلمان اپنے عقیدوں کو کبھی نہیں بدلتے. یہ میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا بھی ہے کہ مولا علی جب جنگوں میں جاتے تھے تو ایک عجیب اخلاق تھا. ہر کسی کے لڑنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے سنا کہ علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا, مولا علی کھڑے ہو گئے, چہل قدمی کی, اس کے بعد اسے مارا. تو ظاہر اخلاق علی اور دوسرے اصحاب تھے, ہر کوئی علی ابن ابی طالب کے اخلاق کو سمجھ نہیں پاتا تھا. وہ اعتراض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ کافر تھا, ظالم تھا, دشمن تھا, اللہ کا دشمن تھا, فوراً اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. لیکن علی چہل قدمی کر رہے ہیں. تو امام نے پھر جواب دیا کہ جب اس نے لعاب دہن پھینکی تو علی کو غصہ آ گیا. علی اپنے غصے کی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتے. غور سے سنیے گا, علی اپنے غصے کی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتا. علی ہمیشہ دشمن خدا کو مارتا ہے. تبھی مولا کے گھر پر جب حملہ ہوا تو ریئیکشن دینا یہ اپنی ذات کا تھا. کہتے ہیں نا کہ گھر پہ حملہ ہو جائے, بیوی پہ حملہ ہو جائے, کون سا بندہ ہے جو دفاع نہ کرے؟ علی ہمیشہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں. تبھی یہودی نے جب مولا کے صبر کو دیکھا تو اس نے کلمہ توحید پڑھا. کہا کہ تم نے آج کیوں پڑھا؟ کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جنہیں میں نے خیبر و خندق میں دیکھا تھا. لیکن آج علی ایسے کھڑے ہیں جیسے علی نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی. بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے ہاتھوں پر علی کا ارادہ نہیں چلتا, علی کے خدا کا ارادہ چلتا ہے. ہاں
ایسے کوئی ید اللہ تو نہیں بنتا، ایسے کوئی عین اللہ تو نہیں بنتا. یہ اخلاق عظیم طالب ہے. دوسری فضیلت مولا علی کی سب نے سنی ہوگی مختلف مجالس میں بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ جب مولا اس کافر کو مارنے گئے تو لڑتے 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 اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب نہتا ہوا ہاتھوں میں کچھ نہیں اور علی کے ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، سمجھ گیا بس ابھی مرنے والا ہوں، لیکن تھوڑا ہوشیار تھا، تھوڑا سا علی شناس بھی تھا. کبھی کبھی شناسائی بھی انسان کو بچا لیتی ہے نا. دیکھیں کئی لوگ جاتے ہیں، آقا کراتی کہتے ہیں کتنے لوگ امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں، امام حسین کے حرم میں، لیکن ہر کسی کو نہیں ملتا. لیکن کئی لوگ ہیں جاتے ہیں امام سے کچھ باتیں کرتے ہیں، لے کے فوراً آ جاتے ہیں. کہتے ہیں بات کرنے کا بھی ہنر ہونا چاہیے. ہاں یہ نہیں کہ اہل بیت آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے ظرف کو دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے بندے کو کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. ہوشیار تھا تو فوراً کہا کہ علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہو. تو امامت کے امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے، ہم سخی ہیں. کہ میدان جنگ میں بھی سخاوت ہے، کہ جب سخی ہوں تو ہر جگہ سخی ہوں. کہا کہ آج اگر کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ تو امام نے کہا مانگو جو مانگنا ہے. یہاں پہ اس نے بے وقوفی کی. اگر عقل مند ہوتا تو علی سے وہ مانگتا جو سلمان نے علی سے مانگا تھا. تو امام نے کہا کیا مانگنا ہے؟ کہا آپ سخی ہیں؟ کہا سخی ہوں. کہا اپنی تلوار مجھے دیجیے. اب سوچ رہا تھا کہ تلوار مانگوں گا تو علی نہیں دیں گے اور وہیں پہ بول دوں گا کہ آپ تو سخی نہیں ہیں. اور مولا نے بے جھجک کے فوراً اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی. اس نے جب تلوار اٹھائی تو تاریخ لکھ دی اس کے تیور بدل گئے. جو پہلے ڈر رہا تھا اب اس میں شجاعت کے آثار پیدا ہو گئے اور کہنے لگا یا علی اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. ہاتھ میں تلوار ہے اور دیکھا مولا کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تو کہا یا علی اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. یہ سننا تھا تو مولا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے علی تلوار کے زور پہ لڑتے ہیں؟ کہا وہ اور ہیں جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے. جب یہ عالم ایمان اور یقین بر پروردگار عالم کو دیکھا اس نے فوراً تلوار پھینکی کہ علی اگر تیرا خدا ایسا ہے جس پہ تجھے اتنا بھروسہ ہے اس پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. فوراً مولا علی نے کلمہ پڑھوایا. اب دیکھیے اخلاق کے ذریعے میدان جنگ میں علی نے اسے کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا. اور مسلمان بنا کے اس میدان جنگ سے، اب ظاہر جنگ ہوتی تھی میدان میں، خیمے پیچھے لگے ہوتے تھے، سارے اصحاب سارے دیکھ رہے تھے، مولا علی سے واپس لانے لگے. اصحاب نے اعتراض شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ علی کے کام ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. کافر کی تلوار ٹوٹ گئی. اب یہ تو سارا ماجرا دور سے دیکھ رہے ہیں، تو نہیں پتا کہ ڈسکشن ان بٹوین کیا ہو رہی ہے. کہ علی تلوار ٹوٹ گئی، پھر اسے تلوار دے رہے ہیں، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر اس نے تلوار پھینکی. اب علی اس کو لے کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فوراً تلوار مارتے اور کافر کو واصل جہنم کرتے. اسے اسیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے کہا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں. تو اپنی تلواروں سے کافر کو مارتا ہے، علی اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار کے آیا ہے. تو یہ ہے افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. تم سے افضل ترین ایمان میں وہ ہے جس کا بہترین اخلاق، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ بہترین. کئی گناہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کے معاف ہوتے ہیں. تو ایک وجہ فشار قبر کی بد اخلاقی ہے. خواتین بھی اس پہ غور کریں، جوان بھی اس پہ غور کریں. ماں باپ کا اخلاق، والدین کا اخلاق، بہن بھائی کی آپس میں اخلاق، مومن کا مومن سے اخلاق، مراتب اخلاق بہت بلند ہیں، تفصیل اس کی بلند ہے. دوسری وجہ فشار قبر کی، فرماتے ہیں نمیمہ، یہ بیماری بہت زیادہ ہے. رسول فرماتے ہیں النمیم کالساحر. نمیمہ بولتے ہیں یہاں کی بات وہاں لے جانا، مومنوں کے پیچھے باتیں کرنا. آپ کو کسی کا عیب پتہ چلا، کسی کمزوری پتہ چلی، کیوں؟ فرمایا جو سزا الکاہن کالساحر والساحر کالکافر. یہ بھی بیماری ہمارے یہاں بہت ہے. سورہ بقرہ میں آواز آتی ہے
سحر و جادو کرنے والے کی سزا موت ہے، پھانسی ہے جو جادو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ تفرقہ ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی میں جادو کر کے جو تفرقہ ڈلواتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح جو نمیمہ کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں، اس مومن کی برائی، اس مومن کی برائی، اس مومن کی، جہاں بیٹھے چار لوگ آپس میں برائیاں کرنے شروع ہو گئے۔ یعنی آپ نے لوگوں کے دلوں کو کیا کیا؟ ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اس کے بجائے کہ ہم دلوں کو ملاتے، ہم دلوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جدا کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اشد عذاب، یعنی فشار قبر ہوتا ہے چغل خوری کرنے والوں کی وجہ سے۔ ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا میری ساس نے میرے شوہر کو مجھ سے الگ کروا دیا تاکہ طلاق دلا دیں۔ ہم نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جادو کیا ہے۔ اب جادو کا مطلب صرف سحر نہیں ہے، یہ جو اور بھی اعمال ہوتے ہیں لوگوں کو آپس میں جدا کرنے کے، تو جب نشانیاں بتائیں واقعاً وہی تھا۔ تو تعجب ہم نے کو کہا کہ بھائی آپ کی جو سانس ہے نماز پڑھتی ہیں، مولانا پابند ہے، روزہ رکھتی ہیں مولانا، عزاداری کرتی ہیں مولانا، بڑی متدین ہے۔ ہم نے کہا اگر ان کو یہ بولا جائے شراب پیجیے پیئیں گی؟ کہ نہیں مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر بولا جائے بغیر چادر و مکنا کے روڈ پہ نکل آئیں گی؟ کہ نہیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہ نمیمہ جو یہ لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا یا جادو، اس کا گناہ زنا سے زیادہ ہے، اس کا گناہ شراب سے زیادہ ہے۔ شراب و زنا انفرادی گناہ ہے، لیکن جب آپ دو لوگوں میں تفرقہ ڈلواتے ہو اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اس گناہ کی قباحت کا نہیں بتایا۔ ایک ایشو، یہ بہت بڑا ایشو ہے، ہم ممبر سے بتاتے ہیں زنا بہت بڑا گناہ ہے، یزید نے شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج تک کسی کو نہیں بتایا چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ الغیبۃ اشد من الزنا، کبھی کا اشد من القتل، یہ زنا سے بدتر ہے۔ لیکن ہمارے بیچ میں غیبت کرنا ایک عام سی عادت ہے، اس مولوی کی برائی کی، اس مومن کی برائی کی، اس خاتون کی برائی کی، یعنی بالکل ایک جیسے بندہ چٹنی اور پتہ نہیں چھولے کھا رہا ہے اسی طرح غیبت کر رہا ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا اتنا گناہ کیوں؟ فرمایا یہ بدتر گناہ اس لیے ہے کیونکہ کوئی بندہ زنا مسجد میں نہیں کرے گا، کوئی بندہ شراب امام بارگاہ میں نہیں پیے گا، لیکن یہ واحد گناہ ہے جو مسجد میں بھی ہوتا ہے، امام بارگاہ میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ممبر سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب جھگڑے کس چیز کی وجہ سے؟ گھر تباہ ہوتے ہیں، تفرقہ ڈل جاتا ہے۔ ایسے بندے کو کبھی بھی جنت کی راحت نصیب نہیں ہوتی جو گناہ نمیمہ میں مبتلا ہے۔ یعنی فشار قبر میں سے بدترین فشار اس بندے کو ہوتا ہے چغل خوری کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے دلوں میں آپ کیا ڈالتے ہو؟ تفرقہ ڈالتے ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے خوش اخلاق، اگر کسی کے دل میں کسی کی برائی بھی ہے تو آپ اسے کیا کرو؟ دلوں کو جوڑو، نہ کہ دلوں کو توڑو۔ اور یہ جو کام کرواتے ہیں ان کی سزا تو اشد العذاب ہے۔ اگر اسلامی حکومت اور قوانین اسلامی ہو تو ایسے لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کے بیچ میں کیا ڈالتے ہیں؟ اس کو مفسد فی الارض کہتے ہیں، اور مفسد فی الارض کی زمین میں فساد ڈالنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آج کل تو اس موسم فضا میں تو میں تو کہتا ہوں ہر بندے پہ لازم ہے بڑا سا بورڈ بنا، اسپیشلی جہاں خواتین کا کمرہ ہوتا ہے، وہ لگا دے بھائی غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ غفلت اتنی ہے نا، اب یاد دلانے کے لیے دیواروں پہ بورڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بجائے کہ گھروں میں کسی پہاڑ کی تصویر لگاؤ، کسی اچھی سینری کی تصویر لگاؤ۔ میں تو کہتا ہوں یہ بڑی بڑی تصویریں بنا کے لگا دو کہ رسول خدا نے کہا الغیبۃ اشد من الزنا، جو غیبت کرتا ہے وہ زنا سے بدتر ہے، یا غیبت کرنے والے کمرے سے کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ کسی مومن نے کہا مولانا غیبت ہو رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو کہا بلند آواز میں صلوات پڑھ لو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی ہر وہ کام جو تفرقہ ڈالے، مومن کو مومن سے جدا کریں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو تعویذ کرنے والی، جادو کرنے والی بنگالی بابوں کی مشینیں بنی ہوئی ہیں، آدھے گھر تو انہوں نے تباہ، حالانکہ اثر اس کا اتنا نہیں ہوتا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ان چیزوں میں ایک اثر بھی ہو، شیطانی لوگ ہوں کہ لوگوں کو جدا بھی کریں، اثر بہت قلیل مدت تک ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی یہ کام کرتے ہیں یا جو یہ کام کرواتے ہیں ان کے لیے باعث فکر ہے کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ فشار قبر ہوتا ہے۔ آپ اپنا کام کرے جائیں، ضرورت نہیں کہ آپ دو مومنوں کو آپس میں لڑائیں۔ تیسری چیز جس کی طرف بھی ہماری توجہ، پہلی چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، یہاں کی بات وہاں، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، جادو کرنا، یہ چیزیں فشار قبر۔ تیسری چیز فرماتے ہیں جو تارک الصلاح ہے،
جو نماز کو ترک کرتا ہے. ہاں قرآن نے 4 نمازیوں کا ذکر کیا ہے. جہنم کے مراتب ہیں. ایک مرتبہ جہنم کا جسے صغر بولا گیا، جو اصحاب صغر ہیں جہنم کی ایک اس کے منازل ہیں، اس میں ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کہیں گے ہم نماز پڑھتے نہیں تھے. ان پر فشار قبر اور عذاب اشد. دوسری چیز، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ساہون ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں. اذان آتی ہے اتنا ڈیلے کرتے ہیں بالکل قضا کے قریب، پھر بھی کوئی کام آ جاتا ہے اور نماز ان بندوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے. اس کی مثال ہمارے استاد اس طرح دیا کرتے تھے، کسی باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا میرے لیے اخروٹ لے کر آؤ. تو ایک بیٹا وہ جو کہتا میں نہیں لاتا اخروٹ، اس نے اس کو ترک کیا. اور ترک کرنے والا کفر اور شرک کی منزل کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن مانتا ضرور ہے، لیکن ایک بندہ منکر نماز ہے، وہ تو دین سے خارج ہو جاتا ہے نا. اس نے کہا میں نہیں لاتا، باپ نے کہا اخروٹ لاؤ، اس نے کہا نہیں لاتا. یہ تارک الصلاۃ، اس کے اوپر فشار قبر اور عذاب اشد. دوسرا وجہ سے کہا اخروٹ لاؤ. یہ اخروٹ تو لایا لیکن ایسے اخروٹ لایا جن کے اندر مغز ہی نہیں ہے. بھائی دیکھ بال کے لاؤ، دکان پہ جاؤ اخروٹ چیک کرو، اچھے بھی ہیں کہ برے ہیں. ایسے ہی اس نے کہا ڈال دو، اور بے توجہ ہی لے کے اخروٹ لے کر آیا. اندر مثلا جلے ہوئے اخروٹ تھے. تو نماز تو پڑھی، کھوکھلی نماز پڑھی، ہاں بے توجہ نماز پڑھی. تبھی یہ بھی حدیث ہے جو کمپلیٹ رکوع کرتا ہے وہ فشار قبر سے بچتا ہے. رسول نے دیکھا ایک نبی کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے بہت تیز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا اس کی نماز کوے والی نماز ہے. کوا چونچ مارتا ہے نا جلدی، بندے کو پتہ ہی نہیں بھائی سجدے پہ تمہارا ماتھا گرا کہ نہیں گرا. سکون کے ساتھ، تم انینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ایسے نماز پڑھو جیسی حسین نے کربلا میں پڑھی ہے، اطمینان کے ساتھ. فرمایا دوسری، اب اخروٹ تو لایا لیکن کھوکھلا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے نماز تو پڑھی لیکن کھوکھلی پڑھی. تیسرا وہ بندہ ہے جسے بولا اخروٹ لاؤ، اخروٹ کی جگہ کوئی اور چیز لے کر آیا. یہ لوگ بھی 4 نمازیوں کا خدا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے بولا تھا لاؤ کچھ اور، لایا کچھ اور. ہم دنیا میں آئے تھا کہ اہل بیت کی اطاعت اور ولایت کو لے کر جائیں، اور مسلمان کچھ اور چیز وہاں پہ لے کر کھڑے ہو جائیں. تو مطلب ایک چیز کے بدلے کوئی اور چیز. ان پر بھی کیا ہوتا ہے؟ فشار قبر ہوتا ہے. کامیاب وہ ہے جسے جو بولا جائے اس چیز کو اللہ کی دربار میں لا کے کھڑا کر دے. وہ نماز ہے جو اہل بیت کے اصحاب نے پڑھی. اور بھی کئی ساری نشانیاں ہیں، لیکن فرمایا جو کچھ تم دنیا میں انجام دیتے ہو اس کا اثر تجھے آخرت میں ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے کئی مجلسوں میں یہ بیان کیا، آج اشارتاً اس کو بیان کر رہا ہوں. ہم سب نے کیا چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ. اب خود سے پوچھئے یہ ذائقہ کیسا ہے؟ اب ایک محب کا ذائقہ، شیعہ کا ذائقہ، دشمن علی کا ذائقہ، شہید کا ذائقہ، کیا سب کا ایک ہوگا؟ جب کہا کل نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن سوچنا تو چاہیے نا کہ مولانا یہ ذائقہ کیسا ہوگا؟ مثلاً ایک سیب ہے، سیب کا ذائقہ یا کھٹا یا میٹھا ہے. اب میٹھے سیب کو اگر مولوی کھائے تب بھی میٹھا، مومن کھائے تب بھی میٹھا، منکر علی کھائے تب بھی میٹھا. اب یہ تو نہیں سیب بولے کہ شمر تو کھا رہا ہے تو میں کڑوا ہو جاؤں گا. ایسا تو نہیں ہے. سیب سب کے لیے سیب ہے، ذائقہ بھی سیم ہے، لیکن موت ایسی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مومن کے لیے ذائقہ اور ہے، منافق کے لیے ذائقہ اور ہے، محب کے لیے ذائقہ اور ہے، شہید کے لیے ذائقہ اور ہے. کیوں فرمایا شہید کے لیے موت کا ذائقہ ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جائے. اور پھر فرمایا بعض لوگوں کی موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بعض کی موت ایسے ہے جیسے زندہ بکرے کی کھال اس کے بدن سے اتاری جائے. موت مشکل ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے گلاب کے پھول کی طرح یہاں سونگھا اور روح پرواز کر کے چلی گئی. شہید حججی جن کی شام میں ویڈیو موجود تھی اور اس کا گلا ظالموں نے کاٹا تھا، اور ظاہر ایک ماں نے جب دیکھا میرے بیٹے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، بیوی نے دیکھا، اس کی بچی نے دیکھا، ایک واویلا کی صورت تھی ان کے لیے. چند دنوں کے بعد انہوں نے شہید کو خواب میں دیکھا.
ہاں ماں نے بیٹے کو دیکھا، اور کیونکہ وہ اسی پہ روئے جا رہی تھی کہ جب میرے بیٹے کے گردن پہ، کیونکہ یہ سین اس نے ویڈیو میں دیکھا، گردن پہ چھری چل رہی تھی تو میرے بیٹے پہ کیا گزری ہوگی. تو بیٹا خواب میں آیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی جب وہ چھری چلا رہے تھے؟ تو اس نے وہی حدیث کے جملے کہ اماں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، بس ایسے لگا جیسے کسی نے گلاب سنگھایا ہو اور میری روح پرواز کر کے چلی گئی. تو آپ مطمئن رہیں، تو شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اب ہر انسان کا ذائقہ، تو کسی نے کہا مولانا ذائقہ کیسا ہے؟ تو میں نے ایک مثال دی تھی، میں نے کہا یہ پانی کا گلاس ہے نا، پانی کے اندر ایک ایبلٹی ہے، اللہ نے پانی کو ایسا بنایا ہے کہ پانی مختلف ذائقوں کو اپنی ذات میں سماتا ہے. پانی میں لیمو ڈالو تو پانی کھٹا، پانی میں شوگر ڈالو تو پانی میٹھا، پانی میں کوئی کڑوی چیز ڈالو تو پانی کڑوا. کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے نا 60-70 سال کی، یہ پانی کی طرح ہے. جیسے آپ بولو آب حیات، زندگی پانی کی طرح ہے. ذائقہ اللہ نہیں بناتا، اللہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہے. 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال جتنی زندگی تمہاری ہے، اللہ تجھے پانی کی طرح صاف و شفاف زندگی دیتا ہے. اب اللہ کی آواز آتی ہے تیری مرضی ہے تو علی کی اطاعت کر کے اپنے پانی کا ذائقہ میٹھا بنا، یا تیری مرضی ہے تو مخالفت خدا کر کے اس کو کیا بنا دے؟ کڑوا بنا دے. اب جب تیری موت آئے گی ملک الموت اور کچھ نہیں کرے گا، یہی گلاس لائے گا، گزری ہوئی زندگی کا ذائقہ جمع کرے گا اور تجھے کہے گا پیو. اب پینے والا جب پیے گا اور کڑوا ہوگا کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی بنایا میں نے نہیں ہے، بنایا تو نے ہے. تو ذائقہ ہم بناتے ہیں. کسی مومن نے کہا مولانا اگر کوئی مخالفت خدا کر کر کے پورے پانی کو کڑوا کر دے، چانس ہے پھر اس کے صاف ہونے کا؟ میں نے کہا ہاں، پانی گندا بھی ہو تو فلٹر بھی تو ہوتے ہیں. ہاں گندے سے گندا پانی، فلٹر جتنا مضبوط ہو، فلٹروں کی بھی تو قسمیں ہیں نا. ہاں 1 والا 2 والا 3 والا 4 والا مختلف فلٹرز ہوتے ہیں نا. میں نے کہا فلٹر جتنا اچھا ہو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو اس فلٹر کو جب جناب حور نے لگایا، سارے پچھلے گناہ کیا ہو گئے؟ میٹھے ہو گئے. تو جب تم سے پوچھا جائے نا حسین کی مجلس میں کیوں جاتے ہو، کو یہ گریہ امام حسین وہ فلٹر ہے کہ معصوم نے فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے، 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی. کہ کون سی آنکھیں؟ کا ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو حسین کی غم میں روتی ہے. یہ وہ ڈراپ ہے، یہ وہ قطرہ ہے جو زندگی کی پوری گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ بھی وہ ہو جو توبۃ النصوح. یہ بھی لوگ سنیں، غلط فہمی نہ ہو کہ امام حسین کی مجلس میں آیا، میں نے گریہ کیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. امام رضا فرماتے ہیں کئی لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن ان کی مثال ایسے جب اپنے گناہ اپنے اوپر ہنستے ہیں. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ ہمارے حرم میں آتے ہیں، ہمارے وجود میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر باہر جا کے پھر گناہ کرتے ہیں. کہ توبہ ایسی کرو جیسی کربلا میں حر نے کی. مولا توبۃ النصوح کی نشانی بتائیے. کہ نشانی یہ مثلا میں زندگی میں کبھی حرام کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، زیادہ جھوٹ بولتا تھا، نگاہ حرام میں مبتلا تھا، خدا نخواستہ کسی نشے کی عادت، جو بھی گناہ انسان کرتا ہے، جب اس کی توبہ کرو نا اہل بیت کی مجلس میں، اللہ کی محفل میں، مسجد میں، زیارت پہ جاؤ، پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا جب تک اس گناہ کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہ ہو جائے تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی. حر کے دل میں اتنی نفرت ہو گئی تھی اپنے اس عمل سے کہ بیٹے کو کہا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھو، ہاتھوں میں رسی باندھو. یہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا. جب مولا حسین نے پٹی اتاری، نگاہوں کو جھکا کر مولا کے قدموں میں گرا تو جملہ کہا اے کاش میں اندھا ہو جاتا. لیکن اس وقت آپ کی سواری کو نہ روکتا. امام نے جب ہاتھوں کو کھولا، اور تم نے ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہنے لگا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے. کبھی زہرا کے لال کی سواری کو ان ہاتھوں سے نہ روکتا. نفرت پیدا ہو گئی تھی اپنے عمل سے. حسین نے سینے سے لگایا، کہا اور میں نے معاف کر دیا. اب بھی ٹھنڈک نہیں ملی. کہنے لگا مولا اجازت ہو تو میں
زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لو۔ امام نے کہا اور میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا؟ نہیں مولا، خود معافی مانگوں گا۔ سکون نہیں، مرنے سے پہلے اطمینان چاہتا ہے، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، مرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا اور ہم اہل بیت کا اخلاق ہے، اگر امام نے معاف کیا تو اہل عیال نے معاف کیا۔ یہ ممکن نہیں کہ حسین کی رضا کوئی اور ہو اور حسین کی بہن کی رضا کوئی اور ہو۔ کہا مولا اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ کہا اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو کہ بیویوں سے معافی مانگنی؟ تو جملہ کہا کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا، مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وائے ہو مجھ پہ، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں یہ بوجھ لے کے دنیا سے کیسے جاؤں گا؟ امام نے کہا اصرار عباس اعلان کرو، اور آنا چاہتا ہے۔ خیام حسینی کے بیچ میں بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک کو اپنے سر پہ ڈالا اور آواز دے کے کہنے لگا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار اے زہرا کی بیٹیوں تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ دیکھیے نا، جب اس کا تصور تھا نا میں نے خطا بہت بڑی کی ہے، ازالہ اتنا بڑا ہے، ہم ایک آنسو بائیں خدایا معاف کر دے اور یہ بھول جائے میں نے اللہ کی توہین کی، امام زمانہ کی توہین کی اپنے عمل کے ذریعے سے، وہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ کہتے خیموں میں جب سیدہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی نا، اپنے بچوں سے پوچھا نا محمد کون ہے جو فریادیں کر رہا ہے؟ تو کہا ماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا بچوں بڑے ادب سے جانا اور سلام کرنا اور کہنا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی۔ حسن خلق یہ اخلاق زینب ہے، انہی اخلاق نے دلوں کو موم کیا تھا۔ راستہ روکا جس کی وجہ سے آج خیموں میں پانی نہیں، جس کی وجہ سے آج سکینہ پیاسی ہے، فرماتی ہیں کہنا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام کرتی ہیں۔ اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا، کا کہنا کہ زہرا کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا تو حر تڑپ گیا، کبھی بھی مجھ سے کیوں شرمندہ ہے؟ کہ اماں کہتی ہیں آج تک علی کے در پہ کوئی ایسا نہیں آیا جو واپس پیاسا جائے۔ اے اور تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے لیکن پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لیکن میں علی کی بیٹی ہوں، میرا تجھ سے وعدہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی کہ تو اس وقت میرے حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا جب میرا حسین تک وہ تنہا رہ گیا تھا۔ یہ کردار زینبی ہے، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق متقابل ہوتا ہے۔ اگر اہل بیت کا ہمارے ساتھ یہ اخلاق ہے، میرا اپنے امام کے ساتھ کیا اخلاق ہے؟ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جن کی خاطر یہ دنیا قائم ہے۔ اس گناہ کے زمانے میں، فحشا کے زمانے میں، فسق و فجور کے زمانے میں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، یاد خدا ہوتی ہے، یاد حسین ہوتا ہے، روحوں کو اپنی اصل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا خلوص دل سے جو مجھ حسین کو سلام کرے اللہ اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ خلوص دل سے جو مجھ حسین کو سلام کرے کہ مولا نشانی کیا ہے کہ زیارت ہو گئی یا ثواب زیارت مل گیا؟ فرمایا جو مجھ حسین کو سلام کرے اگر نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ جو تیرے آنکھوں میں تیر کے باہر آتا ہے تو دلوں کو متوجہ کریں کربلا کی طرف۔ دو جملے مصائب کے تاکہ خدا شہید کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو بھی مقام شہادت نصیب کرے۔ قبر و برزخ کی پہلی رات میں ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب کرے۔ خلوص دل سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائے۔ میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، باپ کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ اس کی ننھی سی بچیوں کو ہوتا ہے۔ میرا سلام ہو زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ، رو کے کہتی تھی عباس ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو۔ عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز تھا۔ سنیں گے میرے امام زمانہ کیسے اپنے جد پہ روتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ، جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اللہ آپ کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرو۔ اللہ آپ کو شام میں بی بی زینب کے روضے کی زیارت نصیب کرو۔ سنیں گے اگلا سلام، بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان بندھے ہوئے ہاتھوں پہ جنہیں پسے گردان باندھا گیا تھا۔ میں نے بڑا سوچا کربلا میں بڑی مصیبت آئی، لیکن امام زمانہ نے اس درد بھرے منظر کو کیوں یاد کیا؟ جب میں نے روایت پڑھی تو میری سمجھ میں آیا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے آئے سے گرے، جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔
شاید کوئی بچہ کہے مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام او میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ تبھی فرمائے مومن جب بھی تیری آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرنا۔ این طالب بدم المقتول بکربلا۔ مومن نے کہا مولا جب جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا اللہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، اے خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ اکثر بی بی زینب کہا کرتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا۔ کئی واقعات ہیں جب یہ قافلہ بازار جاتا تھا اپنے تھے پر پہچانا نہیں۔ میں کہوں گا بی بی زینب اپنوں کا قصور نہیں، اپنوں نے کبھی زینب کو بازار میں نہیں دیکھا، اپنوں نے کبھی سوچا نہیں کجا زینب کجا بازار شاہ۔ اخلاق اہل بیت ایسا تھا۔ ملتا ایک یتیم بچی تھی جسے امام حسین گھر لے کر آئے، ایسے پالا جیسے حسین نے اپنی سکینہ کو پالا۔ جوان ہوئی، شادی شام میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، مولا کی زیارت کرتی تھی، رو رو کے کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، جب بھی آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا کو دعوت دینا، مولا کب میرے گھر آئیں گے؟ امام نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ رو کر کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال لو جو اپنے مولا کو نہ پہچان۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا جی میرے مولا، شیرین قیدیوں کا خیال کرنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ شیرین کہتی ہے زندگی گزرتی رہی لیکن مولا کی وصیت سمجھ میں نہیں آئی، بس اپنے شوہر کو کہہ دیا جب بھی بازار میں کوئی قیدی نظر آئے گھر لے کر آنا، میں کھانا کھلاؤں گی، میں پانی پلاؤں گی، کیونکہ میرے مولا کی وصیت ہے۔ عزادارو حالات بدل گئے، زینب کا لوٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ اگر اجازت دو میں ان قیدیوں کو گھر لے کر آؤں، کہتی ہے جلدی کرو میرے مولا کی وصیت ہے۔ یہ لینے گیا، شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے بچھائے، پانی رکھا، کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ اب قیامت کا منظر تھا جب زینب کا قافلہ شیریں کے گھر میں آیا، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر موجود
لیکن ہائے علی کی بیٹی، جیسے یہ قافلہ شیرین کے گھر میں آئے فوراً قیدی بیویوں کا استقبال کرتی ہے، کہتی ہے قیدی بیویوں پانی پینا ہے پانی پی لو، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لو، میرے مولا کی وصیت ہے۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے۔ ارے ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے کیوں روکوں گے۔ یہاں قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بن گیا۔ جس بہن نے شیریں کے کلیجے کو ہلایا، رو کے کہنے لگی اے حسین، اے حسین، اے حسین کے غریب الوطن بھیا، اے حسین کے پیاسے بھیا۔ شیریں نے جیسے حسین کا نام سنا کہ اے قیدی بی بی یہ نام لے کے بیان نہ کرو، یہ میرے مولا کا نام ہے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئے کہ شیریں تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے۔ کہنے لگی اے قیدی بیویوں، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزیزو بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا، اے سکینہ کے مظلوم بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ تو میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ سکینہ پہ میری بچی قربان کر دے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئے، شیریں کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگی قیدی بیویوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ ایک قیدی بی بی کے سامنے گئی جو سب سے زیادہ رو رہی تھی، کہتی ہے قیدی بی بی تو نے ایسے نام لیے، تو نے مجھے رلا دیا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو بہن کا نام آنا تھا، اب کوئی اور قیدی بی بی نہیں اٹھے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا۔ شیریں بی بی زینب کے قدموں میں گری، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیریں نہیں پہچان انا زینب بنت علی، او شیریں تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، او تیرا اکبر آ گیا، لیکن تو نے پہچانا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔